اللہ ماشاءاللہ، مگر انسان بڑا تعریف پسند ہوتا ہے، اور تعریف کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہاضمہ اچھا ہے تب تو ہضم کر لیتا ہے، نہیں تو اگر کسی نے کسی کی تعریف کر دی تو پکڑ پکڑ کے سب کو بتاتا ہے۔ میرے پیر صاحب آئے تھے، میری تعریف کی. My peer came from India and he praised me. Now you recognize who I am. یہ ایک انسانی ہیومن سائیکالوجی ہوتی ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ اگر پیر اپنے مرید کی تعریف کر دے تو مرید مرید نہیں، اپنے پیر کی مراد بن جاتا ہے. تاریخ گواہ ہے، کیونکہ آج کے اس جلسے کو کئی نسبتوں کا صحرا ملا ہے. ایک تو مولود پاک، حضور علیہ السلام کا میلاد ہم منا رہے ہیں، 5واں اہل سنت کانفرنس ہے، عرس مخدوم سمنانی بھی ہے اور عرس فاضل بریلوی بھی ہے. اور جیسے جیسے سفر کے آخری ایام قریب آتے ہیں، ہر سنی دل کی دھڑکن دھڑکنے لگتی ہے اور یہی کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. تاریخ گواہ ہے کہ جب تک تعریف نہ ہوئی تھی دنیا نے پہچانا نہ تھا، سمجھا نہ تھا، لیکن خاتم الاکابر شاہ علیہ رسول مارا روی نے نظر کا تیر چلایا اور تعریف کر دی تو احمد رضا نہیں، سنیوں کے امام ہو گئے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے تعریف کر دی تو عبدالرزاق نورالعین مخدوم الافاق ہو گئے. خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجہ، ولیوں کے مہاراجہ، سلطان الہند عطائے رسول خواجہ سیدنا معین الدین حسن سنگی اجمیری غریب نواز. تعریف تو بڑی بات دوستو، بہت بڑی بات، صرف اپنا بنا کر گلے لگایا تھا قطب الدین قطب الاقطاب ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو فرید الدین گنج شکر ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو نظام الدین محبوب الہی ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو سراج الدین آئین ہند ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو اشرف جہانگیر غوث العالم ہو گئے. ارے غوث اعظم تعریف کر دیں، تعریف تو بڑی بات، صرف اپنا قدم کسی بندے کے کاندھے پہ رکھ دیں تو اس پر بھی ولایت ناز کرنے لگے. پھر مولا علی کی تعریف کا تم کیا اندازہ لگاؤ گے؟ ان سے بڑھ کر نبی کی تعریف کا تم کیا اندازہ لگاؤ گے؟ جس گھڑی اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ان کی تعریف کا تم کیا اندازہ لگاؤ گے؟ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جب علی اور نبی کی تعریف کا یہ عالم ہے کہ مولا علی تعریف کر دیں تو حسن پر امامت ناز کرنے لگے، حسین پر شہادت ناز کرنے لگے. نبی مسکرا کے دیکھ لیں تو صدیق پر صداقت ناز کرنے لگے. اپنا مشیر بنا لیں تو عمر پر عدالت ناز کرنے لگے. اپنا داماد بنا لیں تو عثمان پر سخاوت ناز کرنے لگے. اور کسی کو امت کا مولا بنا دیں تو اس علی پر ولایت ناز کرنے لگے. مگر اے مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ سب کی. اے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرانے والوں، اور آسان کر دوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، آسان کر دوں تاکہ سب سمجھ جائیں. اے اہل سنت والجماعت، اور بھی آسان کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو کروں. اے سنیوں، اب اس سے زیادہ آسان نہیں کر پاؤں گا، چاہے سمجھو یا نہ سمجھو. اے سنیوں توجہ، اے خوش بختو، اے اچھی قسمت والو، اے اچھے لک والو، تم اپنی قسمت پر توجہ، جتنا ناز کرو کم ہے، جتنا فخر کرو کم ہے. کیونکہ تمہاری تعریف صرف بندوں نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے کی ہے. اور یہ کہہ کر کی ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس. ابھی آپ دیکھ رہے تھے مفتی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور
دلائل میلاد بڑے خوبصورتی سے مختصر وقت میں انہوں نے بیان کیے، اور پھر میلاد منائیں کیسے اس کی بھی کچھ ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھ دی. Now I'm going to tell you about the benefits of Milad. Why we celebrate the Mawlid al-Nabi alayhi salatu wassalam. پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم وہ خوش نصیب بن گئے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے سروں پہ خیر امت کا تاج رکھ دیا. This is the first and biggest gift of Milad. اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے موریشس والوں ایمانداری سے بتانا، بالکل کوئی بناوٹ نہیں، کیا ہم اس قابل ہیں؟ Are we entitled to become؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولو. بالکل اس قابل نہیں ہے. برا مت ماننا، لیکن آج جیسی خبریں ہم اپنے نوجوانوں سے سنتے ہیں ان کے بارے میں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. ہم میں سے اکثر کا عالم تو یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہم اس لیے مسلم ہیں because my father was Muslim, my mother was Muslim, my grandfather was Muslim, that's why we are Muslim. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ عید کے دن سوئیں، محرم کے دن کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے، ختنہ ہوا، اس لیے ہم مسلمان ہیں. اس سے بڑی آج ہمارے پاس کوئی مثال بھی نہیں رہ گئی ہے. ایسی نوبت آ چکی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں، جن نفوس قدسیہ کو دیکھ کر کے، جن کے مقدس چہروں کی بلائیں چاند تارے لے، انہیں دیکھ کے ہمیں خیر امت کہا گیا ہے. ہم اس قابل نہیں، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جائیں. ہم وہ مسلمان نہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھر آ جائے. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے روم کا غرور مٹی میں ملا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کی روانی کو، دیکھیں کتنے لوگ تاریخ جانتے ہیں، دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و احد خیبر و خندق میں، خاص کر بدر کے میدان میں، توجہ رہے، بدر میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ میسج دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے. آپ یہی بیان سن رہے ہیں اور اس بیان کو پورا ضرور سنیں. اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، ویری سوری ٹو سے، وہ مسلمان بالکل نہیں ہے. عشرہ عشیر بھی ان کا نہیں ہے جو حضور کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر دیا. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہروں کی پرواہ نہ کی اور فتح قادسیہ کے وقت سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر دریا کی موجوں میں اپنے گھوڑوں کو ایسا دوڑایا کہ اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ٹیشو سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیسے ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں. You claim yourself as a Muslim and drinking the wine, taking the
ان اسلامک تھنگس, ڈرگس. آج ہماری سوسائٹی اسی میں پریشان ہوتی جا رہی. ماں باپ بھی تعویذ لینے آتے ہیں. تو سب سے زیادہ یہ ایڈکٹڈ نوجوانوں سے کیسے نپٹا جائے اس کی تعویذ میں الجھے رہتے ہیں. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک. میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی, ان لوگوں کی, ہم لوگوں کی نہیں, ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے اچھی امت ہیں اور اللہ نے ہمیں اس لیے اچھی امت کہا کیونکہ ہم اچھائی کے لیے روزہ, نماز, حج, اور نماز کے لیے تو شہر شہر, نگر نگر, گلی گلی, گاؤں گاؤں, کاؤں کاؤں کرتے ہیں, اس لیے اچھے. ان سے کہہ دینا ملا جی نہیں, ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں, ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اچھے ہیں. ہم اس لیے لاجواب ہیں کیونکہ ہمارے آقا لاجواب ہیں. ہم اس لیے بے مثال ہیں کیونکہ ہمارے نبی بے مثال. Look at the second gift of میلاد, بہت بڑا گفٹ. آپ نے سنا ہوگا فلاں جگہ سونامی آ گئی, کہیں وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا, یہ آخری ایگزامپل دے کے بات ختم کروں گا. کہیں پر زلزلہ آ گیا, ارتھکویک آ گیا, یہ بستی تباہ, وہ بستی تباہ. لیکن اتنا تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پچھلی امتوں پر اللہ کا عذاب آتا تھا. سنا ہی نہیں, قرآن پاک میں مینشن. ہاں یہ اور بات ہے کسی پہ ہلکا آتا تھا, کسی پہ بھاری آتا تھا, کسی پہ بیچ والا آتا تھا, لیکن آتا تھا. ان کے جرم تو بہت تھے. They have done lot of blunders, but there was only one thing was common amongst all the previous ummah. پچھلی امت میں ایک چیز کامن یہ تھی کہ وہ ان میں اکثر جو تھے وہ اپنے اپنے نبیوں کی توہین کرتے تھے. They used to insult their prophets by saying you are just like me, you cannot do anything against us, you are human being, I am a human being, so we are just like you, you are just like us. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اللہ کا عذاب آ گیا. قوم نوح نے یہ غلطی کی کہنے کی کہ ما نراک الا بشرا مثلنا. ایسا عذاب آیا, ایسا عذاب آیا کہ پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی. صرف وہی لوگ بچے رہے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے. قوم لوط شہوتا من دون النساء پر مصر, ایسی گھنونی حرکت کرنے والی امت. نبی نے روکنے کی کوشش کی مگر امت نے مانا نہیں اور کہہ دیا کہ اگر تجھ میں اور تمہارے رب میں دم ہے فامطر علینا, تو ہم پر یہ بارش کروا دے آگ کی. ایسا عذاب آیا کہ آواز آئی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. قوم عاد و سمود پر کیا گزری؟ سورہ حاقہ کا پہلا رکوع پڑھو. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز النخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ الى آخر الواقعہ. اور لمبا رکوع ہے, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ایسا عذاب کہ قوم سمود کو, قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی. معلوم ہے جرم کیا تھا؟ کامن جرم, نبی کی توہین کرتے تھے. They used to insult their prophet. میں کس کی مثال دوں؟ قوم بنی اسرائیل کے تو کچھ سرفروں کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا چلو, یہ فرعون بہت سر اٹھا کر آج کل غرور کا چشمہ لگائے ہوئے, چلو اس کو سبق سکھایا جائے, اللہ کی طرف سے حکم ہے اس سے جہاد کرو. تو جانتے کیا کہا اکثر لوگوں نے؟ یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو, ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے. ایسا عذاب آیا کہ جو اس کے ساتھ تھے وہ تو بیٹھے رہ گئے, دریائے نیل نکل گئی, اور جنہوں نے دامن کلیم تھاما وہ پار کر گئے. تو کامن چیز کیا تھی کہ وہ نبی کی کیا کرتے تھے؟ توہین کرتے تھے. مجھے بتاؤ موریشس کے غیور مسلمانوں کہ ایک
ایک نمرود تھا اللہ کا عذاب آ گیا, ایک حامان تھا اللہ کا عذاب آ گیا, ایک شداد تھا اللہ کا عذاب آ گیا, ایک فرعون تھا اللہ کا عذاب آ گیا. میرے نبی کے زمانے میں تو مکے میں نہ جانے کتنے فرعون, کتنے نمرود, کتنے حامان, کتنے شداد تھے. مصطفیٰ نے اپنا قدم میمنت لزوم رکھا تو عذاب کا دروازہ بند. This is the second gift of میلاد, کہ حضور چل رہے ہیں تو راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. میرے آقا کے جسم پاک پر ناپاک اوجھڑیا پھینکا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کو کی تبلیغ کو عبث کہا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. جب سرکار آیتیں سنائے تو کہیں یہ کسی پوئٹ کی پوئٹری ہے, جب حضور کوئی معجزہ دکھائیں تو کہیں یہ کسی جادوگر کی جادوگری ہے, جب حضور مستقبل کی بات بتائیں تو کہیں یہ تو کسی جوتشی کی من گھڑت باتیں ہیں. جس کے منہ میں جو آیا بکنے لگا. کسی نے حضور کو پاگل کہا, مجنون کہا, کسی نے کاہن. اب یہی بیان سن رہے ہیں اور اس بیان کو پورا ضرور سنیں. اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. کہا کسی نے شاعر کہا, اتنا تڑپایا گیا کہ شاب ابی طالب میں تقریباً 2.5 سے 3 سال تک انہیں نظر بند رکھا گیا, پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. رات ہی رات میرے آقا کو ہجرت کرنا پڑا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. اور اس کے بعد تو یہ عالم کہ ظالموں نے مدینے میں بھی سکون سے رہنے نہ دیا, بلکہ بدر احد خیبر و خندق میں مورچہ سنبھالنا پڑا, پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. حضور کے ظاہری پردے کے بعد منکرین زکات نے سر اٹھایا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. سبائیوں نے فاروق اعظم کو نشانہ بنایا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. خارجیوں نے مولا علی کو شہید کیا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. آقا حسن کو زہر پینا پڑا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مولا حسین کو پورے خاندان کے ساتھ 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر ناحق شہید کر دیا گیا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. ارے فتنے, قدریت کا فتنہ آیا, پھر بھی عذاب نہ آیا. جہمیت کا فتنہ آیا, پھر بھی عذاب نہ آیا. نیچریت کا فتنہ آیا, پھر بھی عذاب نہ آیا. اعتزال کا فتنہ آیا, پھر بھی عذاب نہ آیا. مامونیت کا, خلق قرآن کا فتنہ آیا, پھر بھی عذاب نہ آیا. شیعت و رافضیت کا فتنہ آیا, پھر بھی عذاب نہ آیا. اور سب سے آخر میں تمام فتنوں کی ماں وہابیت و نجدیت, سلفیت و دیوبندیت کا آیا, لیکن پھر بھی عذاب نہ آیا. حضور کو معاذ اللہ مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. ان کے علم غیب کا انکار, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. ان کے حاضر و ناظر ہونے کو انکار, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. نبی کو اپنی طرح بشر کہا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. اے قرآن تو بتا, توجہ توجہ, tell us the secrets behind it. تو بتا, کیونکہ تو نے پچھلی امتوں پر نازل ہونے والے عذاب خوب داستان بیان کی ہے. اب بتا, پہلے کم تھے دشمن تو زیادہ عذاب, اب تو گلی گلی میں دشمن عذاب رکا ہے. آسمان پھٹنے کو تیار نہیں, زمین کسی کو نگلنے کو تیار نہیں. انسان کو بندر نہیں بنایا جا رہا ہے, آسمان سے آگ نہیں برس رہی ہے, یا ایسا کوئی طوفان نہیں آ رہا کہ پوری دنیا ڈوب جائے. معاملہ کیا ہے؟ میں اسی خیال میں ڈوبا تھا, توجہ, ڈوبا تھا. اتنے میں قرآن کی چمکتی, دمکتی اور مہکتی آیت نے اس راز سے پردہ ہٹا دیا. قرآن نے کہا, سن, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ارے اللہ کا عذاب ان پر کیسے آئے اے میرے پیارے, جب ان کے بیچ میں آپ موجود ہو. Why does Allah subhanahu wa ta'ala, why will Allah subhanahu wa ta'ala will bring his azab upon you while you are among with them? اے محبوب, آپ ان کے بیچ میں موجود ہو,
You are still with them. عذاب آئے کیسے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، تب سے لے آج تک عذاب آیا؟ حضور کے میلاد سے لے کے آج تک انسان بندر بن گئے، کبوتر بن گئے، ایسا کچھ سنا؟ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود، ابھی تک نبی موجود، اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ قیامت تک عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ان مردوں سے کہو تم مردہ، توجہ، تمہارے عقائد مردہ، تمہارے نظریات مردہ، تمہارے خیالات مردہ، ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں، جو ایسا زندہ کہ مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت، اب تو کہہ دو 25 سفر بالکل نزدیک آ رہا ہے، اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، امام عشق و محبت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کی ٹھوک کے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ کیا پلان ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔